والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يرى وجهي ثلاثة أقوام أحدها العاق لوالديه والثاني تارك سنتي والثالث من ذكرت عنده فلم يصلي علي. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین شخص ایسے ہیں جن کو کل بروز قیامت میری زیارت سے محروم کر دیا جائے گا. ارشاد فرمایا احدها العاق لوالديه، پہلا وہ شخص جو اپنے والدین کا نافرمان ہو. پھر ارشاد فرمایا والثانی تارک سنتی، دوسرا وہ شخص جو میرے سنت کا تارک ہو. پھر ارشاد فرمایا والثالث من ذکرت عنده فلم يصلی علی، تیسرا وہ شخص جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. درود پڑھ غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں. تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اب سوال یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمارے درمیان تشریف لائے، تمام جہانوں کے لیے کیسے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی، وہ بھی جہانوں میں سے ایک جہان تھا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی رحمت تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا صدقہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی رحمت تھے، آپ کی رحمت کا صدقہ تھا کہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار ہو گئی، ٹھنڈی ہو گئی، وہ بھی جہانوں میں سے ایک جہان تھا. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی رحمت تھے، آپ کی رحمت کا صدقہ تھا کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری نہیں چلی، وہ بھی جہانوں میں سے ایک جہان تھا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا صدقہ تھا کہ گلے پر چھری نہیں چلی. اسی طرح پہلے جتنی بھی قومیں تھیں ان کی اگر نجاست کپڑے پر یا جسم پر لگ جاتی، وہ کپڑا اور جسم کاٹنا پڑتا تھا. لیکن میں قربان جاؤں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان کیسے رحمت بن کر تشریف لائے. اب اگر ہمارا کپڑا ناپاک ہو جائے 3 مرتبہ دھوئے کپڑا پاک ہو جائے گا. اسی طرح پہلے جتنی بھی قومیں تھیں ان کا ایک مخصوص عبادت خانہ ہوا کرتا تھا. اگر سجدہ کرنا ہوتا تھا، نماز پڑھنی ہوتی تھی، مخصوص جگہ ہوا کرتی تھی. لیکن میں قربان جاؤں، آمنہ کے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کیا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام زمین کو امت محمدی کے لیے پاک کر دیتا ہے. اور اب ہم جہاں پر بھی کھڑے ہوں وضو کر کے ہم نماز پڑھیں، ہماری نماز ہو جائے گی. اسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ ہے. بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے رحمت بن کر تشریف لائے. جب آپ کی تشریف آوری ہونے والی تھی، بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد
میں 4 بیویاں جنت سے میرے پاس آئیں. ایک تھی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا، ایک تھی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا، ایک تھی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، اور ایک تھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہونے والی تھی، گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی داعیہ بنا کر ان عورتوں کو جنت سے بھیجا. اور یہ عورتیں بھی گویا یہ پاک عورتیں یہ کہہ رہی تھی، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں. مل کر پڑھ رہے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں. جب ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر معاذ اللہ کعبہ اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا، اب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ چرا رہے تھے، اس نے ان کے اونٹوں کو پکڑ لیا. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونٹوں کو چھڑانے کے لیے جب اس کے پاس آئے، یہ کہنے لگا بڑی عجیب بات ہے، میں کعبہ اللہ کو ڈھانے آیا ہوں، آپ کو اپنے اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، میرے اونٹ مجھے واپس کرو. جو کعبہ اللہ کا مالک ہے خود اس کی حفاظت کرے گا. اب اس نے لشکر اپنا روانہ کیا آگے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب ہم نے ہاتھیوں والوں کا کیا حشر کیا. قرآن پاک کی آیت ہے. اب کنکر جس ہاتھی پر گرتا وہ 2 ٹکڑے ہو جاتا. جو ہاتھیوں کا سردار تھا، محمود نامی ہاتھیوں کا جو سردار تھا، کتابوں میں لکھا ہے کہ سارے ہاتھی ابرہہ کو سجدہ کرتے تھے، لیکن یہ اتنا متکبر تھا، غرور والا تھا. اس جو ہاتھیوں کا سردار محمود تھا، اس نے کبھی ابرہہ کو سجدہ نہیں کیا. اب آخر میں یہ بچا، ابرہہ نے اس کو کعبہ اللہ کی طرف جب ہانکا اور بھیجا. اب یہ کعبہ اللہ کی طرف جانے کی بجائے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چل پڑا، اور جا کر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں اپنا اس نے سر جھکا لیا. وہ محمود نامی ہاتھی جس نے کبھی ابرہہ کو سجدہ نہیں کیا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کے قدموں میں اپنا سر جھکا لیا. کتابوں میں لکھا ہے اس ہاتھی کے یہ الفاظ تھے، اے عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تمہاری پیشانی میں نور محمدی کو دیکھ رہا ہوں. نور محمدی کو دیکھ کر اس نے اپنا سر جھکا لیا تھا. گویا یہ ہاتھی بھی کہہ رہا تھا، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں. ایک دفعہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے کسی سفر پر تشریف لے کے جا رہے تھے. رستے میں ایک معبد کی جھونپڑی آ گئی. اب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. آپ نے ارشاد فرمایا، اے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت کھانے کے لیے کچھ نہیں، یہ جھونپڑی ہے معبد کی، میں جا کے پتہ کرتا ہوں. جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جھونپڑی میں گئے، معبد سے پوچھا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ اس نے کہا جی کھانے کے لیے کچھ نہیں، یہ ایک بکری کونے میں کھڑی ہوئی ہے جس کی ہڈیوں میں گودا بھی نہیں ہے، جس کے تھنوں میں کئی عرصہ ہو گیا اس کا دودھ بھی نہیں ہے، لہٰذا یہ بکری ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کی بکری جو ریوڑ میں جانے کی قابل نہیں ہے، کونے میں کھڑی ہوئی ہے، میں قربان جاؤں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بکری کو میرے پاس لے آؤ. جب وہ بکری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی جاتی ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بکری
پر پھیرا بکری کے تھنوں میں دودھ آ گیا، اسی وقت بکری کے تھنوں میں دودھ آ گیا۔ معبد کہتی ہے خدا کی قسم میرے سارے برتن بھی بھر گئے دودھ سے، ہم نے پیا، سب نے پیا، اور ایسے لگ رہا تھا دودھ کے تھنوں کا کنیکشن آب کوثر سے جڑ گیا، ایسے محسوس ہو رہا تھا اس قدر دودھ تھنوں سے جاری ہو گیا تھا جیسے تھنوں کا کنیکشن آب کوثر سے جڑ گیا ہو۔ اب دودھ سے سارے برتن بھر گئے، سب نے پیٹ بھر کے پیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے جا چکے۔ اب شام کو جب ابو معبد بکریاں چرا کے گھر پر آیا، کہنے لگا معبد سچ سچ بتاؤ آج میری کچی کلی پہ نور کیوں برس رہا ہے؟ آج کچی کلی پہ بڑی روشنی ہے، بڑا اجالا ہے، نور کیوں برس رہا ہے؟ معبد کو نام تو نہیں آتا تھا، کہنے لگی میں ابو معبد میں تجھے کیا بتاؤں، آج ایک مبارک آیا تھا۔ معبد کہنے لگی آج ایک مبارک آیا تھا، یہ واقعہ ہوا اور ہمارے بکری کے تھنوں میں دودھ آ گیا، سارے برتن تھنوں دودھ سے بھر گئے۔ ابو معبد کہنے لگے مجھے اور باتیں سناؤ۔ معبد کہنے لگی ابو معبد میں تجھے کیا بتاؤں، وہ کتنا حسین تھا، دور سے حسین لگتا تھا، جب قریب آتا تھا اور حسین لگتا تھا۔ اب روزانہ جب ابو معبد بکریاں چرا کے گھر آتا، معبد کو کہتا مجھے مبارک کی باتیں سناؤ۔ اگر میں سنی لہجے میں کہوں تو روزانہ شام کو ان کے گھر محفل میلاد ہوا کرتی تھی۔ محفل میلاد آگے آج ہم بھی بیٹھے ہیں اس مسجد میں، محفل میلاد سجائی ہوئی ہے۔ ایک وہ منظر تھا، مسلم شریف میں بھی یہ روایت ہے، طبرانی میں بھی ہے، نسائی نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ صحابہ کرام کا جرمٹ تھا مسجد نبوی میں، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے کشان نبوت پر، باہر تشریف لائے، ارشاد فرمایا ما اجلسکم، اے میرے صحابہ کیوں بیٹھے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومنع علینا بک یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہم بیٹھے ہیں صرف یہی بیان کر رہے ہیں کہ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، ہمارا موضوع کوئی نماز کے مسائل نہیں، حج کے مسائل نہیں، زکوٰۃ کے مسائل نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہم یہ بیان کر رہے ہیں ایک وہ وقت تھا جب تک آپ کی آمد نہیں ہوئی تھی، آپ کی غلامی کا پٹا ہم نے گلے میں نہیں ڈالا تھا، ہمیں کوئی جانتا نہیں تھا، معاشرے میں ہماری کوئی پہچان نہیں تھی، ہمارا کوئی معیار نہیں تھا، ہماری کوئی شان نہیں تھی، لیکن قربان جاؤں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سے آپ کی غلامی کا پٹا ہم نے گلے میں ڈالا ہے، اب ہم شمع ہدایت کے پروانے بن چکے ہیں۔ اب بلال چلتے تو زمین پر ہیں، ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھنے والا نہ تھا، یا رسول اللہ آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، یا رسول اللہ آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ ماجرا یہ ہے، تم تھے مسجد نبوی میں اور محفل میلاد میں تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتانی جبرائیل، میرے پاس ابھی بھی جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور عرض کرنے لگے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے غلاموں نے جو مسجد نبوی میں محفل میلاد سجا رکھی ہے، یباہی بکم الملائکہ، اللہ تعالیٰ اس کے سبب سے فرشتوں کے سامنے فخر محسوس کر رہا ہے۔ تو ہم محفل میلاد کیوں نہ سجائیں؟ نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور کیسے نور والے تھے؟ کتاب کا نام ہے جواہر البحار فی فضائل نبی المختار، امام زرقانی اس میں لکھتے ہیں پہلے جتنے بھی نبی تھے علیہ السلام ان کی جو مہر نبوت ہوا کرتی تھی وہ ہاتھوں پر ہوا کرتی تھی، کوئی آتا تھا مہر نبوت کو چھوتا تھا، پھر پتہ چلتا تھا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہیں۔ امام نبہانی زرقانی لکھتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسا نہیں تھا، آپ کی شان تو ورا الورا ہے، آپ تو نبیوں کے بھی سردار ہیں۔ کئی وجوہات لکھتے ہیں، امام زرقانی لکھتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ
وآلہ وسلم کی جو مہر نبوت تھی وہ ہاتھوں پر نہیں تھی بلکہ محاذ قلب پر تھی۔ اس کی کئی وجوہات لکھتے ہیں۔ ایک وجہ یہ لکھتے ہیں کہ کوئی آتا مہر نبوت کو چھوتا پھر پتہ چلتا اللہ کا نبی ہے۔ امام زرقانی کہتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حسن اتنا دے دیا تھا جو صرف چہرہ تک لیتے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ ہاتھوں کو چھونے کی، مہر نبوت کو چھونے کی تو حاجت ہی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو حسن اتنا دے دیا تھا، چہرہ تک لیتے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے۔ کس طرح مسلمان ہوتے تھے؟ مدینہ شریف سے باہر کافر کھڑے ہوئے تھے، ان کے پاس اونٹ تھے اور ایک اونٹ کا بچہ تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ اونٹ کا بچہ بڑا پسند آیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اونٹ کا بچہ مجھے بیچو گے؟ انہوں نے کہا کہ بیچیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس اونٹ کے پیسے میں اپنے غلام کے ہاتھ بیچتا ہوں۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے جا رہے تھے، پیچھے سے ٹک ٹکی باندھتے دیکھتے رہے۔ جب نظروں سے اوجھل ہو گئے، اب اس میں سے ایک کہنے لگا یار یہ تو بتاؤ کسی کو نقد سودا دینا ہو تو پتہ نہیں پوچھا جاتا، ایک بندہ آیا ہم سے ادھار اونٹ لے گیا، کسی نے بھی پتہ نہیں پوچھا، اب ایک کہنے لگا یار پتہ کیا پوچھنا تھا، جب تم سودا کر رہے تھے میں تو اس کی آنکھوں کو دیکھتا رہا، اس کی آنکھیں اتنے خوبصورت تھیں، میں تو آنکھوں کو دیکھتا رہا۔ ایک کہنے لگا پتہ کیا پوچھنا تھا، جب وہ بات کرتے تھے سامنے والے دانتوں سے یہ نور کی لاٹیں نکل رہی تھی، میں تو اس کو دیکھتا رہا۔ ایک کہنے لگا پتہ کیا پوچھنا تھا، اس کی جو زلفیں تھی وہ اتنے پیچ و خم تھے اور خوبصورت تھی، میں تو اس کو دیکھتا رہا، میں نے پتہ کیا پوچھنا تھا۔ جب اتنی بات ہوئی ایک کہنے لگا بھائی اس نے اونٹ لے کے جانا تھا وہ لے کے چلا گیا۔ جب اتنی بات ہوئی جو سردار کا خیمہ لگا ہوا تھا اس میں سردار کی بیوی نے سر باہر نکالا، کہا خبردار اس کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا، انا ضامنۃ لجمالکم، اگر اس نے اونٹ کے پیسے نہ دیے میں تمہارے اونٹ کے پیسے دوں گی۔ یہ کہنے لگی تم اس کو جانتی ہو میں بھی نہیں جانتی تو ضامنہ کیوں بنتی ہے؟ کہنے لگی خدا کی قسم جب تم سودا کر رہے تھے میں نے پردہ ہٹا کے اس کا چہرہ دیکھ لیا تھا اور میں نے جان لیا جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا حسن دیا ہو وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا حسن دیا ہو وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اتنی دیر تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کے پیسے لے کے آئے، سارے کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو یہ عیدوں کی عید ہم نے منائی ہے۔ یہ ایک شاعر گزرا ہے، وہ دیوانہ تھا، کہنے لگا عید صرف ایک ہے۔ اس کو کہا بھی عیدیں اور بھی ہیں، عید الاضحیٰ، عید الفطر۔ وہ کہنے لگا نہیں میرے نزدیک عید صرف ایک ہی ہے۔ وجہ پوچھی گئی، یہ کہنے لگا کہ تم نے آج تک کبھی عید الفطر چڑیوں کو مناتے نہیں دیکھا، عید الاضحیٰ پتھروں کو مناتے نہیں دیکھا، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت والی عید وہ عید ہے جو چڑیاں بھی منا رہی ہوتی ہیں، جو پتھر بھی منا رہے ہوتے ہیں، اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس عید کو منا رہا ہوتا ہے۔ بات یہ ہے آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے، آنکھ والے دیکھتے ہیں کہ اس عید میں کائنات کا ذرہ ذرہ شامل ہوتا ہے۔ یہ کائنات کی عید ہے، ہر چیز کی عید ہے۔ وہ کس طرح؟ آئیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ قاعدہ کلیہ تھا، انسان امتی ہونے کا جو سرٹیفکیٹ صرف انسان کو ملتا تھا، انسان ہونے کا جس کے پاس سرٹیفکیٹ ہوتا تھا اس کو امتی بننے کا شرف مل جاتا تھا۔ انسان کے علاوہ ساری مخلوق ترس رہی تھی کاش ہم بھی کسی کے امتی ہوتے، ہمارے بھی کوئی نبی ہوتے، ہمارے بھی کوئی رسول ہوتے۔ قربان جاؤں جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے اب صرف امتی بننے کا شرف صرف انسان کو نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، مفہوم ہے اے پتھروں میں نے تمہیں بھی اپنا رسول دے
دیا جہاں پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میرے رسول رحمت بن کر آئے، وہاں ایک چھوٹی سی چڑیا کہتی ہے اے صدیق میرے بھی رسول آگے، جہاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے رسول آئے، وہاں ایک جگنو کہتا ہے میرے بھی رسول آگے، جہاں پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نبی رحمت بن کر آئے، وہاں ایک درخت کہتے ہیں میرے بھی رسول آ گئے، جہاں پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے رسول تشریف لائے، کائنات کا ذرہ ذرہ کہتا ہے اے علی ہمارے بھی رسول تشریف لے آئے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے یہ نبوت عامہ ہے، اب ہر چیز آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، اور اس پر بھی بے شمار دلائل ہیں۔ ایک دفعہ ایک اونٹ آیا، صحابہ کرام بھی تشریف فرما تھے، اونٹ آیا آ کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سر رکھ دیا، اب آپس میں باتیں ہونے لگی، جب اونٹ چلا گیا صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ آیا تھا کیا عرض کر رہا تھا؟ اب اونٹ کو بھی پتا تھا میرا نبی کون ہے، میرے غم کس نے دور کرنے ہیں، اور اونٹ کی بولی بھی وہی سمجھے جو اس کے نبی تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اونٹ آیا تھا اپنے مالک کی شکایت کر رہا تھا کہ مجھے چارہ کم ڈالتا ہے اور کام مجھ سے زیادہ لیتا ہے۔ اسی طرح منہ کے موقع پر بڑا ایمان افروز یہ منظر تھا۔ ایک روایت میں ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے، اور ایک روایت میں ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 72 اونٹ اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے۔ میں قربان جاؤں وہ کیسا منظر تھا۔ آج بڑی عید پہ ایک گائے ہوتی ہے، 10 لوگ پکڑنے والے ہوتے ہیں، قصاب پیچھے پیچھے ہوتا ہے، گائے آگے ہوتی ہے۔ میں قربان جاؤں گائے سے کتنا بڑا اونٹ ہوتا ہے۔ ہر اونٹ یہ تمنا کر رہا تھا کہ پہلے میرے گلے پہ چھری چلے۔ اونٹ بھی جانتے تھے قصاب کی چھری اور ہوتی ہے، رسالت معاب کی چھری اور ہوتی ہے۔ یہ اونٹ بھی سمجھتے تھے، جانتے تھے کہ ان کے ہاتھوں کی چھری بھی میٹھی ہے، اگر آج ہاتھوں سے ذبح ہوگے بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز محبت کرتی ہے، ہر چیز آپ کے گیت گاتی ہے، عید میلاد النبی مناتی ہے، تو ہم کیوں نہ منائیں۔ اسی طرح روایتوں میں آتا ہے، شرح سنہ مشکاہ شریف کی روایت ہے، اس میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ وہ کیا دیکھتے ہیں، ایک درخت جڑوں سے اکھڑ کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، جب بیدار ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ آیا تھا، اپنا درخت آیا تھا، آپ کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہا تھا؟ صحابی کا عقیدہ دیکھیں کہ اگرچہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے پھر بھی سب کچھ جانتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ درخت آیا تھا میری بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کر رہا تھا۔ اب صحابی بڑے حیران ہوئے جب درخت جڑوں سے اکھڑ کر آیا کہ آج تک درخت کی ٹہنیوں کو تو ہلتے دیکھا ہے، پتوں کو تو ہلتے دیکھا ہے، آج درخت جڑوں سے اکھڑ کر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ چکا ہے۔ اچھا یہ جو منظر تھا، انڈیا کا ایک شاعر گزرا عطر، اس نے جب یہ منظر دیکھا اس نے شعر لکھا، اپنی طرف سے شان رسالت کو بڑھانا چاہا۔ شعر کیا لکھا؟ اس نے لکھا کم درخت کھڑے ہیں حضرت والا کے سامنے۔ کم میں نے کتنے، کم ایک استفہامیہ ہوتا ہے، ایک خبریہ ہوتا ہے، علماء تشریف فرما ہے۔ اس نے لکھا کم درخت کھڑے ہیں حضرت والا کے سامنے، جیسے مجنو کھڑا ہے خیمہ لیلا کے سامنے۔ اپنی طرف سے شان رسالت کو بڑھانا چاہا۔ جب یہ شعر میرے بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان عاشقوں کے سردار کے پاس گیا، جب عطر کا شعر پڑھا، اشتر نے یہ شان رسالت پر یہ شعر لکھا ہے، کم درخت کھڑے ہیں حضرت والا کے سامنے، جیسے مجنو کھڑا ہے خیمہ لیلا کے سامنے۔ اعلیٰ حضرت نے عطر کو بلایا، عطر یہ تیرا شعر شان رسالت کے لائق نہیں۔ عطر تھر تھر کانپنے لگا، حضور کیا غلطی ہو گئی، کون سی غلطی ہے، کس طرح شان رسالت کے لائق نہیں ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ پہلا شعر تیرا درست نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کم درخت کھڑے ہیں
کم درخت کھڑے ہیں حضرت والا کے سامنے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا دوسرا جو مصرع ہے اس میں تو نے بارگاہ رسالت کو خیمہ لیلہ سے تشبیہ دی ہے. یہ تیری تشبیہ دینا درست نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں؟ آپ لکھتے ہیں کم درخت کھڑے ہیں حضرت والا کے سامنے جیسے قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے. اگر تو نے بارگاہ رسالت کو خیمہ لیلہ سے تشبیہ دے دی، ارے یہ ایسا نہیں. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جیسے عرش کے ارد گرد قدسی کھڑے ہوتے ہیں، فرشتے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، اس طرح میرے محبوب کی بارگاہ میں دنیا کے درخت کھڑے ہیں اور ادب سے کھڑے ہیں. تو ہم میلاد کیوں نہ منائیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا؟ کہتے ہیں کہ میلاد کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا میلاد عاشقوں کی قسمت میں لکھا ہے. میلاد عاشقوں کی قسمت میں لکھا ہے. ہمارے علماء اگر قلم اٹھائیں قرآن و حدیث سے انبار لگا دے. تم کہتے ہو میلاد کہاں لکھا ہے؟ میلاد کس کو منانا چاہیے؟ میں کہتا ہوں میلاد ہر اس بیٹی کو منانا چاہیے جو زندہ قبر میں دفن کر دی جاتی تھی، جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جس کی کوئی عزت نہیں تھی، جس کو قبر میں دفن کر دیا جاتا تھا. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا صدقہ ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کی اچھی پرورش کرے، وہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا. میں کہتا ہوں میلاد ہر اس ماں کو منانا چاہیے جو منڈیوں میں بیچ دی جاتی تھی، جس کی کوئی عزت نہیں تھی. اب اللہ تعالیٰ نے جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا. میلاد ہر اس نوجوان کو منانا چاہیے جو غلام بنا لیے جاتے تھے، غلامی کی زندگی گزارا کرتے تھے. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کیا ہوتی ہے؟ حبشی غلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال حبشی کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دیتے ہیں. حبشی غلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عزت مل جاتی ہے. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ہم عید میلاد کیوں نہ منائیں؟ یقین مانیں ہمارے علماء بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ دعوت اسلامی کے مبلغین بھی بیٹھے ہوئے ہیں. مبلغین ہمیں بتاتے ہیں دعوت اسلامی کا 200 سے زیادہ ملکوں میں کام ہو چکا ہے، پہنچ چکا ہے. سنت کے جھنڈے دعوت اسلامی نے گاڑ دیے ہیں اور مدنی چینل آپ دیکھتے ہیں دنیا بھر میں مدنی کام ہو رہا ہے. اب کبھی ایسا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ معاذ اللہ ایک مثال بھی ایسی شاید نہ ہو کہ یہ جھنڈیاں دیکھ کے، لائٹیں دیکھ کے، جلوس دیکھ کے کوئی معاذ اللہ مسلمان کافر ہو گیا ہو. لیکن میں آپ کو 20 مثال ایسی دیتا ہوں، یہ جلوس دیکھ کے، یہ میلاد مصطفیٰ میں شرکت کر کے، یہ جو سجاوٹ دیکھ کے کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں. ہمارے مبلغین دعوت اسلامی والے بتاتے ہیں UK، امریکہ، لندن، فرانس، ان جیسوں ملکوں میں کبھی ٹریفک جام نہیں ہوئی. لیکن قربان جاؤں جب 12 ربیع الاول کو ان جیسے ملکوں میں جلوس نکلتا ہے اب ٹریفک جام ہو جاتی ہے اور انگریزوں کے بچے پوچھتے ہیں آج ٹریفک کیوں جام ہوئی ہے. ان انگریزوں کو بھی کہنا پڑتا ہے کہ آج محمد عربی کے غلام ان کی شان میں جلوس نکال رہے ہیں. تو ہم یہ جلوس کیوں نہ نکالیں، میلاد کیوں نہ منائیں؟ تو محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں میلاد کی خوشیاں اللہ تعالیٰ حقیقی عطا فرمائے. یاد رکھیے میلاد بھی منانا ہے. ہم میلادی آدمی ہیں، نمازی پہلے ہیں. میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو جہاں پر یہ جھنڈے لگا کے، جھنڈیاں لگا کے، لائٹیں لگا کے ہم مکانوں کو سجاتے ہیں، کاش اپنی پیشانیاں رب کی بارگاہ میں جھکا کر اپنے دلوں کو بھی مہکا لیں، اپنے دلوں کو بھی چمکا لیں. نیت کریں انشاءاللہ میلاد ابھی گزرا ہے، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے. مشکاۃ شریف کی حدیث پاک ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. جو پرفتن دور میں میری ایک سنت پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. آئیے سنتیں سیکھنی ہیں. دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے ہے. آپ کے بچے نے حفظ قرآن کرنا ہے، دعوت اسلامی کے مدارس ہیں. آپ کے بچے نے عالم بننا ہے، دعوت اسلامی کے مدارس ہیں. آپ چاہتے ہیں ہمارے گھر کا ماحول سنت کا گہوارہ
سنت والا ماحول بن جائے، دینی ماحول بن جائے، اپنے گھر میں مدنی چینل چلا لیں۔ یہ مدنی چینل وہ چینل ہے جس کو دیکھ کر آج تک سینکڑوں کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے۔ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، اس میں شرکت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔